میں 2005 میں پہلی دفعہ یہاں پہ آئی تھی، جب میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا. رونی کی ریس تھی، وہ ہمیں دونوں کو گن پوائنٹ پہ لے کے آیا کہ میری ریس ہو رہی ہے، آپ نے آنا ہے. تو بس وہ دن تھا مارچ 2005، اور آج آپ دیکھ لیں فیبری 2022 ہے. ہم نے چولستان کی کوئی بھی ریس چھوڑی نہیں ہے. اور جب ہم اس وقت آئے تھے تب اس وقت صرف چولستان کی ریس تھی اور جھل مکسی کی ریس تھی. آہستہ آہستہ ریسز میں اضافہ ہوتا گیا. گوادر میں ہونے لگی، پھر تھل میں ہونے لگی، پھر سرفرنگا میں ہونے لگی، بولان میں ہوئی، ابھی تھر میں ہوئی ہے. تو ماشاء اللہ دس ایئر کیلنڈر اور ہب کی ریس ہوئی، تو 6-7 ریسز اب فرام 2005 ٹل ناؤ 2022 6-7 ریسز کیلنڈر پہ ہو گئی ہے. میں نے 2013 سے ریس کرنا شروع کیا، اور جب میں ریس کرتی تھی تب رونی بھی ریس کرتا تھا. مجھے اس کی بہت پریشانی یا فکر ہوتی تھی، بیکاز آپ کو پتہ ہے مرد تو پیچھے سوچتے ہی نہیں نا کہ کیا ہوگا. تو ابھی مجھے یہ اطمینان ہے کہ اسٹیئرنگ ویل اور بریک دونوں میرے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ ابھی تھوڑا وہ والا اسٹریس میرا کم ہے، تو میں اپنی ریس پہ کانسنٹریٹ فوکس کر سکتی ہوں. میں نے کبھی بھی ریس اس مقصد سے نہیں کی ہے جو مجھے آج عزت مل رہی ہے. وہ کبھی میں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ یہ مجھے سب کچھ ہوگا، کیونکہ جب میں نے ریسنگ شروع کی تھی میں سب سے آخری میں جاتی تھی، ریس کر کے چپ چاپ آ کے بیٹھ جاتی تھی ایک کونے میں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب کمپٹیشن آنے لگا تو یہ ویمن کیٹیگری ہائی لائٹ ہوئی. مگر آج بھی میں جاتی ہوں اپنی خوشی کے لیے جاتی ہوں. میں یہ جو میرے ساتھ سارے فرینڈز ہیں جو موٹر اسپورٹس کی فریٹرنیٹی ہے نا، ان کے پیچھے ہم وہ کیا کہتے ہیں مقناطیس کی طرح چپکے ہوئے ہیں، تو ہم ہر ایونٹ پہ آتے ہیں. میں شوق سے کرتی ہوں، میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں. میرا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے، میں اپنا کمپٹیشن خود ہوں. میں ہر ریس میں اپنے ٹائمنگز کو کمپیئر کرتی ہوں، کہاں میں امپروو کر سکتی ہوں اس کو دیکھتی ہوں. ہاں، جہاں تک گاڑی بنانے کا سوال ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ سارا ڈپارٹمنٹ رانی کا ہے. بس میں صرف اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھتی ہوں اور اپنی ریس کرتی ہوں. ہمارے پاکستان میں خواتین جس طرح سے اس طرح کے کسی بھی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی، اس کی اللہ جانے کیا وجہ ہے. جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اجازت نہیں دی جاتی یا پرمیشن نہیں دی جاتی. آپ کا اس موٹر سپورٹ میں حصہ لینا مطلب ایک روشن خیال ہونے کی دلیل ہے. آپ کو یہاں اس حوالے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت عزت، بہت پیار، بہت محبت ملی ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بولا کہ یہ میں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے ہمیں ریکگنیشن ملے گی. ہم تو بالکل نارمل ہیں اپنے گھروں میں، یہاں سے جائیں گے تو اپنے نارمل گھر کی زندگی گزاریں گے جو نارمل سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور بس جب ریس میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جو ایریا میں جاتے ہیں وہاں کی عوام ہمیں سیلیبریٹیز بناتی ہیں، ہمارے فینز بہت زیادہ ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ دور دور سے ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم بھی ریس میں انہی کی وجہ سے آتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے، بہت پیار. اور جتنا پیار مجھے ڈراور پہ ملتا ہے وہ پورے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ڈراور کی جو عوام ہے نا، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں کہہ رہی ہوں اگر رونی یا میں شاید بھاولپور یا احمد پور شرقیہ سے کوئی انتخابات میں کھڑے ہو جائیں تو سامنے والا شاید کھڑا بھی نہ ہو یا الیکشن بھی ہم جیت جائیں. ماشاءاللہ سے اتنا پیار، اتنی محبت، عزت، وہ اور بندے کو کیا چاہیے ہوتا ہے زندگی میں. اس کے علاوہ آئی تھنک ہمیں کوئی چیز کی وہ نہیں ہے. یہاں جو ریس شروع ہوتی ہے، آپ ظاہر ہے پاکستانی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں تشنا. ریس جب شروع ہوتی ہے گاڑیوں کی سپیڈ دیکھ کے مجھے باہر بیٹھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. جو بھگانے والے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس کے لیے کچھ اسپیشل ایکسپیرینس ہوتا ہے بندے کا؟ جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بریکس اور سٹیئرنگ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو مرد ہیں ان سے ہم نے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ جو لیول پہ جا رہے اس لیول پہ پہنچنا تو اس لائف ٹائم میں تو میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا.
شاید اس کے لیے مجھے واپس پیدا ہونا پڑے گا اور مینس کیٹیگری میں جانے کے، مگر اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم وہ اسپیڈس کریں یا وہ جو اس طرح سے جمپیں لگاتے ہیں، ناٹ پاسبل. مگر یہ ہے کہ ہمارے سیفٹی اسٹینڈرڈس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، تو اس کی وجہ سے سیفٹی کا فیکٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر ایٹ دی ادر اینڈ ایسی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے، جیسے اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے یا ٹرن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری ہر گاڑی میں رول کیج، فائر ایکسٹنگوشر، ایک اسٹینڈرڈ کا ہر چیز ہم نے اس کو ہر سال ہماری فیڈرل کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہے. ان ریسز میں جو ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اور امپروو کیا جائے. جیسے ہم نے اب اسٹاک میں رول بنا دیا ہے کہ جو بھی نیا ریسر آئے گا وہ 3 ریسز اسٹاک میں فنش کرے گا، اس کے بعد ہی وہ پریپیئرڈ میں آ سکتا ہے. کیونکہ پریپیئرڈ میں آپ کو انجن کیپیسٹیز، آپ کو سسپینشن، آپ کو ہر چیز کی اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر ایک نیا ریسر ایک بڑا انجن لے کے آ جاتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ٹریکس کا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو وچ ول بی اے ویری نیگیٹو ایفیکٹ آن موٹر اسپورٹس. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک نیا رول نکالا ہے، چاہے وہ لیڈیز میں ہو چاہے وہ جینٹس میں ہو، کہ آپ 3 ریسز، کوئی بھی 3 بڑی ریسز جو ہماری کیلنڈر کی ہے اس کو فنش کریں، اس کے بعد آپ اگلی سیزن میں پریپیئرڈ میں آ سکتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو ریسرز جتنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اب ایسوسیشنز بنا دی ہے، ہمارے ریپریزنٹیشنز ہیں، ہم فیڈرل کمیٹی ہے، ہم فیڈریشن بنانا چاہ رہے ہیں. ہم موٹر اسپورٹس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جو ہم نے محنت کی ہے اتنے سالوں میں اس کا کوئی مقام ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں آئی فیل کہ موٹر اسپورٹس ایک واحد اسپورٹ ہے جو ٹورزم کا بھی رول پلے کرتی ہے. کیونکہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں، آپ نے شاید وہ علاقے، ویسے اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ جھل مکسی چلے جائیں یا آپ ڈراور آ جائیں تو آپ نہیں آتے ہیں، مگر آپ کو جو پتہ ہے کہ ریس ہے اور اتنی ساری عوام آلریڈی ہے تو آپ آئیں گے. تو یہی ہے کہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں ان علاقوں کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے. جب میں 2005 میں چولستان آئی تھی، یہاں پانی کی بوتل بھی نہیں مل رہی تھی. آج ہمیں یہاں کمپنی کا ہائی آکٹین اویلیبل ہے. سو it's a big statement, and it is a big statement for motorsports and to the people of Pakistan کہ we are a growing sport and we are growing on self help basis. ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سپورٹ اسپانسرشپ کا نہیں ہے یا گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے. پاک آرمی ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ہماری ہر ریس میں. وی اونلی ورک آن دیئر بیکنگ. اب جیسے ہم چولستان میں ابھی اندر جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاک آرمی کے جوان اندر ہے اور ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از نیسسری بیکاز انتظامیہ کی ناٹ ڈو اٹ. پاسبل نہیں ہے انتظامیہ کہ وہ ہمارے اوپر اتنی کلوز مانیٹرنگ کر سکے. مگر پاک آرمی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہر ریس میں، چاہے ہم گوادر میں ہو، چاہے ہم چولستان میں ہو، چاہے ہم تھل میں ہو، دے آر آلویز دیر. مگر اسپانسرز ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں اسپانسرز نہیں ہیں، مگر اسپانسرز جو ہیں وہ انڈیویجول ڈرائیور کا ہے. ایونٹ کا اسپانسر کوئی نہیں. اگر ہمیں ایونٹ کا اسپانسر ملے یا کوئی انٹرنیشنل ہمیں دعوت دے تو میں کہہ رہی ہوں ہمارے طرز میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ انٹرنیشنلی بھی جا کے بہت اچھی پوزیشن لا سکتے ہیں. اور میں انٹرنیشنل آئی ڈونٹ مین کہ آپ امریکہ بھیج دیں ٹیم یا آسٹریلیا بھیج دیں. میں کہہ رہی ہوں اب نیبرنگ کنٹری میں ٹرکی کرے، دبئی کرے، ایران کرے، یہ ساری کنٹریز میں بھی موٹر اسپورٹس ہو رہا ہے. آپ اپنی ٹیمز وہاں پہ بھیجیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو مرد ہیں وہ بہت اچھی پرفارمنس دیں گے. تشنا، کوئی میسج ان ون لائنر؟ میری تو یہی دعا ہے کہ اگر ہم ریس کرے نہ کرے، موٹر اسپورٹس ان پاکستان شوڈ گرو ٹو اے لیول کہ انٹرنیشنلی ہمارے ریسرز جائیں اور ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھیں کپ لیتے ہوئے.